السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی. حدیث نمبر 245. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت. امام بخاری کہتے ہیں ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے، انہوں نے عقیل سے کہ ابن شہاب الزہری نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، زوجہ تھی. قالت کہتی ہیں لم آقل ابویہ، لم آقل نہیں میں نے پایا ابویہ اپنے والدین کو، قط کبھی بھی، الا وہما یدینان الدین مگر وہ دونوں دین پر ہی تھے، یعنی جب سے میں نے ہوش سنبھالی اس وقت سے میں نے اپنے والدین کو دین اسلام پر پایا. ولم یمر علینا یوم اور نہ گزرا ہم پر کوئی ایک دن، الا یأتینا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ کہ تشریف لائے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں، طرفی النہاری دن کے دو کناروں، بکرتم و عشیہ صبح اور شام. یعنی جب سے میں نے ہوش سنبھالی، جب سے میں سمجھدار ہوئی تو میں نے دو باتیں نوٹ کی. ایک یہ کہ اپنے والدین کو مسلمان پایا، دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام ہمارے گھر تشریف لاتے تھے ہر روز، اور یہ بہت بڑا آنر ہے اس گھرانے کے لیے. فلم ابتلی المسلمون پھر جب مسلمان آزمائے گئے، خرج ابو بکر مہاجرا نحو ارض الحبشتی تو نکلے ابو بکر بھی ہجرت کے لیے ارض حبشہ کی طرف. حتی بلغ برک الغمادی یہاں تک کہ ایک علاقے برک الغماد تک پہنچ گئے. لقیہ ابن الدغنہ جہاں ابن الدغنہ ان سے ملا. وہو سید القارتی اور وہ قارہ قبیلے کا سردار تھا، اس کا نام حارث بن یزید تھا. فقالا تو اس نے کہا این ترید یا ابا بکر، اے ابو بکر تم کہاں کا ارادہ رکھتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ فقال ابو بکر تو ابو بکر نے کہا اخرجنی قومی فارید ان اسیح فی الارض واعبد ربی. اخرجنی قومی مجھے میری قوم نے نکال دیا، فارید تو میں چاہتا ہوں، ان اسیح فی الارض کہ میں زمین میں سیاحت کروں، واعبد ربی اور اپنے رب کی عبادت کروں. یعنی مکہ میں رب کی عبادت ممکن نہیں تو میں اس زمین سے نکل کر اپنے رب کی عبادت کروں. قال ابن دغنہ ابن دغنہ نے کہا فإن مثلك یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج کہ تم جیسا اے ابو بکر نہ نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے. یعنی کسی بھی قوم، کسی بھی ملک سے، کسی بھی علاقے سے تم جیسا شخص کبھی بھی نکالا نہیں جاتا، کیونکہ وہ اپنے علاقے کا ایک سرمایہ ہوتا ہے، اپنے علاقے کے لیے ایک آنر اور ایک عزت کا باعث ہوتا ہے. کیوں؟ وجوہات. انک تکسب المعدوم کیونکہ تم کما کر دیتے ہو معدوم کو، یعنی معدوم ہوتا ہے جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، عدم سے. یعنی جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا انہیں تم خود
کما کے دیتے ہو، تم ان کے لیے انتظام کرتے ہو، وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کرتے ہو، وتحمل الکل، اور تم بوجھ اٹھاتے ہو، یعنی دوسروں کے قرضوں وغیرہ کا بوجھ اٹھاتے ہو اپنے سر پر، دوسروں کی بھی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتے ہو. کل قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، آیت یاد ہے کسی کو؟ فہوا کلن علی مولا، کلن علی مولا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے. تو وہی یہاں پر الکل کا معنی بوجھ ہے. وتقر الضیف، اور تم عزت کرتے ہو مہمان کی. وتعین، اور تم مدد کرتے ہو علی نوائب الحق، حق کی مشکلات پر. نوائب نائبہ کی جمع ہے. نائبہ کہتے ہیں اچانک ٹوٹ پڑنے والی مصیبت کو، یعنی حق کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں تم ان پر مدد دیتے ہو. فَأَنَا لَكَ جَارٌ، میں تمہارا مددگار ہوں، تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں یا پڑوسی ہوں. لفظی معنی تو پڑوسی ہوتا ہے، لیکن یہاں جار کا معنی یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں. ارجع، واپس چلو، مکہ چلو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ، اور اپنے شہر میں ہی اپنے رب کی عبادت کرو. فرجع، تو وہ لوٹ آئے. وارتحل معه ابن الدغنہ، اور آپ کے ساتھ یعنی ابو بکر کے ساتھ ہی ابن الدغنہ بھی آ گیا. عشیتاً، شام کے وقت، فی اشراف قریش، قریش کے سرداروں میں. قریش کے سرداروں کے پاس ابن الدغنہ خود آ گیا. فقال لهم، تو ان سے کہا، ان ابا بکر لا یخرج مثلہ ولا یخرج، کہ دیکھو ابو بکر جیسا نہ نکلتا ہے اور نہ ہی نکالا جاتا ہے، یعنی ایسے شخص کو نکلنا نہیں چاہیے اور نہ اسے نکالا جانا چاہیے. وہ ایک ایسٹ ہے تمہارے لیے. اتخرجون رجلا یکسب المعدوم، کیا تم ایسے شخص کو نکالو گے جو ضرورت مند کو کما کے دیتا ہے، محتاج کو. وہ یصل الرحم، رشتے جوڑتا ہے. وہ یحمل الکل، اور لوگوں کے بوجھ اور ذمہ داریاں اٹھاتا ہے. وہ یقر الضیف، اور مہمان نوازی کرتا ہے، مہمان کو عزت دیتا ہے. وہ یعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں آنے والی مشکلات پر مدد دیتا ہے. فلم تکذب قریش بجوار ابن الدغنہ، تو نہ جھٹلایا قریش نے ابن الدغنہ کی ہمسائیگی کو یا اس کی پناہ کو، تو یعنی قریش مان گئے. وقالوا لابن الدغنہ، اور انہوں نے ابن الدغنہ سے کہا، مر ابا بکر، ابو بکر کو کہو، حکم دو، فلیعبد ربہ فی دارہ، کہ اسے چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر کے اندر ہی کرے، پبلکلی نہیں. فلیصلی فیہا، بس چاہیے کہ اسی میں نماز پڑھے. ولیقرأ ما شاء، اور جو چاہے قرات کرے پڑھے. ولا یؤذینا بذلک، ہمیں اس سے اذیت نہ دے، ہمیں تکلیف نہ دے. ولا یستعلن بہ، اور اس کا اعلان بھی نہ کرے، لوگوں کو بھی نہیں بتائے. فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو فتنے میں ڈال دے گا، یعنی وہ اپنا دین چھوڑ دیں گے اس کی عبادت کو دیکھ کر. فقال ذلك ابن الدغنہ لأبی بکر، تو ابن الدغنہ نے یہ بات ابو بکر سے کہی. فلبث ابو بکر بذلك، تو ابو بکر اس بات پر ٹھہر گئے، یعبد ربہ فی دارہ، کہ وہ عبادت کریں گے اپنے رب کی اپنے گھر کے اندر ہی. ولا یستعلن بصلاتہ، اور نہ اعلان کریں گے اپنی نماز کا یا نہ اعلانیہ نماز پڑھیں گے. ولا یقرأ فی غیر دارہ، اور نہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور پڑھیں گے کچھ. یعنی وہ اس شرط پر مان گئے، یا انہوں نے اس پر پھر یہی شروع کر دیا کہ اندر ہی عبادت کریں گے، خفیہ عبادت کریں گے.
لیکن ابو بکر کب تک یہ کر سکتے تھے؟ ثم بدا لأبی بکر، پھر ابو بکر کو یہ بات سوچی، فابتنا مسجدا بفناء دارہ، تو انہوں نے ایک مسجد اپنے گھر کے صحن میں ہی بنا لی، وکان یصلی فیہ، وہ اس میں نماز پڑھتے، ویقرأ القرآن، اور قرآن کی قرأت کرتے، فیتقذف علیہ نساء المشرکین وابناؤہم، تو ہجوم کر دیتے ان پر مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے، سارے اکٹھے ہو جاتے، یعنی اتنی زبردست قرأت کرتے تھے کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہتا، سب ایک طرح سے جیسے کوئی تماشا دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے نا، تو بالکل اسی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ وہ آپ کی نماز کو دیکھنے کے لیے ہجوم کر دیتے، وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ، اور وہ اس سے تعجب کرتے، حیران ہوتے، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، اور آپ کی طرف دیکھتے، کیوں؟ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً، اور تھے ابو بکر بہت رونے والے انسان، بکا بہت زیادہ روتے تھے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں اٹھائیں، اتنے کریجیس تھے، اتنے بریو تھے، لیکن حقیقی معنوں میں اپنے رب کے بندے تھے، دل کے اندر اس قدر عاجزی تھی کہ رب کے لیے جب کھڑے ہوتے تو خوب روتے۔ لا یملک عینیہ، اپنی آنکھوں کے مالک نہ ہوتے، یعنی اپنی آنکھوں کو کنٹرول نہ کر سکتے، اذا قرأ القرآن، جب قرآن پڑھتے۔ ہم سب بھی اپنے قرآن پڑھنے کی کیفیت کو دیکھیں، کتنی دفعہ آنسو نکلتے ہیں سنتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے یا غور و فکر کرتے ہوئے، ہمارے دلوں کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ کہ جب اپنے دل پہ قرآن نہ اترے تو پھر دوسروں کو تبلیغ کرنے میں کیا اثر ہوگا؟ جو قرآن ہمارے دل کو نہیں چھوتا، اوروں کے دل کو کیسے چھوئے گا؟ اور اگر قرآن دل کو نرم نہیں کرتا، کیونکہ قرآن تو اگر پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو ٹوٹ پھوٹ جاتا وہ، تو جو قرآن ہمارے دل کو نرم نہیں کرتا، پھر وہ ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لائے گا؟ اور پھر دعوت و تبلیغ کا کام تو اگلے درجے کا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ اور یہ بہت بڑا فرق ہے۔ وہ لوگوں کو کھڑے ہو کر اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہتے تھے، صرف قرآن پڑھتے تھے اور خود پڑھ کر سمجھ کر روتے تھے، اور یہی چیز دوسروں کے لیے ایک بہت بڑی اٹریکشن کا باعث بنی، جس کو قریش کہتے تھے کہ فتنے میں ڈال دیں ہمارے بچوں کو، صرف ان کا اپنا عمل۔ لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن وَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، تو خوفزدہ کرتا یا خوفزدہ کرتی یہ بات قریش کے سرداروں کو مشرکین میں سے، یعنی یہ دیکھ کر قریش کے سردار گھبرا اٹھے۔ فزع کا مطلب ہوتا ہے نا گھبرا اٹھنا، پریشان ہو جانا۔ فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ ابن الدغنہ، تو انہوں نے ابن الدغنہ کو بلا بھیجا کہ آؤ ذرا دیکھو وہ کیا رہا ہے۔ فقدم علیہم، تو ابن الدغنہ ان کے پاس آ گیا۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، انا کنا اجرنا ابا بکر بجوارک علی ان یعبد ربہ فی دارہ، کہ ہم نے تو پناہ دی تھی ابو بکر کو تمہاری وجہ سے اس شرط پر کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر کے اندر کرے گا۔ فقد جاوز ذالک، تو اس نے تو اپنی بات سے تجاوز کر لیا، آگے بڑھ گیا، یعنی شرط پوری نہیں کر رہا۔ فابتنا مسجدا بفناء دارہ، تو اس نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی ہے۔ فاعلن بالصلاة والقراءة فیہا، اور وہ اعلانیہ پڑھتا ہے اس میں نماز اور قرات۔ وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَن يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو فتنے میں ڈال دے گا۔ فتنے میں ڈالنے سے مراد کیا ہے کہ انہیں ان کے دین سے ہٹا دے گا۔ فَانْهَهُ، تو اس کو روکو۔ فَإِنْ أَحَبَّ،
پھر اگر وہ پسند کرے ان یقتصر علی ان یعبد ربہ فی دارہ فعلا، کہ وہ اس پر اقتصار کرے یعنی لمٹ کرے اپنے آپ کو کہ اپنے رب کی عبادت کرے گا اپنے گھر کے اندر، تو ایسا کر لے. وَإِنْ أَبَى، اور اگر انکار کرے إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ بِذَلِكَ، کہ وہ اعلانیہ عبادت کرے گا، فَسَلْهُ، تو اس سے پوچھ لو، أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، کہ وہ تمہیں لوٹا دے تمہارے ذمے کو، تمہاری ذمہ داری ختم کر دے، تمہاری پناہ واپس کر دے. فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَن نُخْفِرَكَ، کیونکہ ہمیں یہ بات ناپسند ہے کہ ہم تمہاری پناہ توڑیں، یعنی ہم تم سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ نہیں سکتے جب تک کہ تم خود اس میں انوالو نہ ہو. وَلَسْنَا مُقِرِّينَ، اور ہم اس کا اقرار نہیں کریں گے. کس کا؟ کہ ابو بکر جیسے عبادت کر رہے ہیں ایسے ہی کرتے رہیں اور ہم اس عہد کا پاس رکھیں. مقرین لأبی بکر الاستعلان، یعنی اعلانیہ عبادت کی ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے. قالت عائشہ، عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، فأتى ابن الدغنہ الی ابی بکر، ابن الدغنہ ابو بکر کے پاس آئے. فقالا، تو کہا، قد علمت، تمہیں معلوم ہے، الذی عاقدت لک، وہ چیز جس پر میں نے تیرے لیے عقد کیا تھا یا وعدہ کیا تھا، یعنی جو شرط میں نے تمہارے ساتھ رکھی تھی وہ تو تمہیں معلوم ہے نا. فَإِمَّا أَن تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، تو یا تو تم اس پر انحصار کرو، وَإِمَّا أَن تُرْجَعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي، یا یہ کہ تم میرا ذمہ مجھے واپس لوٹا دو، یعنی کانٹریکٹ ختم کر دو. فَإِنِّي لَا أُحِبُّ، کیونکہ مجھے یہ بات پسند نہیں، أَن تَسْمَعَ الْعَرَبُ، کہ عرب یہ بات سنے، أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ، کہ میں نے ایک شخص کے بارے میں جو امان دی تھی وہ میں نے توڑ دی، عقدت لہ، جس کے ساتھ میں نے عہد کیا تھا. فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا، فإنی ارد الیک جوارک، میں تمہیں تمہاری پناہ واپس لوٹاتا ہوں. وارضی بجوار اللہ عز وجل، اور میں اللہ عز وجل کی پناہ پہ راضی ہوں، میرے لیے وہی کافی ہے. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بمکہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مکہ میں ہی تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للمسلمین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا. اب یہاں ایک بات ختم ہوئی، اب ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. انی اریت دار ہجرتکم، مجھے تمہاری ہجرت کا گھر دکھا دیا گیا ہے. ذات نخل بین لابتین وہما الحرتان، کہ کہاں ہے وہ گھر؟ ذات نخل، کھجوروں کے باغوں والا یا کھجوروں والا. وہ شہر کیسا ہے؟ جس میں بہت کھجوریں ہیں. بین لابتین، درمیان دو پتھریلے میدانوں کے، لابتین. وہما الحرتان، اور وہ دونوں سیاہ پتھر ہیں. یعنی مدینہ دو ایسے پتھریلے میدانوں کے درمیان میں ہے کہ وہ ہموار زمین ہے جس میں فصلیں بھی اگتی ہیں، باغات بھی ہیں، لیکن دونوں طرف پتھریلے میدان ہیں جن کے پتھر سیاہ رنگ کے. اگر آپ بائی ایئر ٹریول کریں تو مدینہ میں لینڈ ہونے سے پہلے آپ کو یہ زمین اب بھی اسی طرح سیاہ نظر آئے گی. یہ مدینہ کی پہچان ہے. فہاجر من ہاجر قبل المدینۃ، تو یہ بات سن کر ہجرت کر گئے مدینہ کی طرف جو بھی ہجرت کر گئے، یعنی جو جو ہجرت کر سکا وہ ہجرت کر کے وہاں پہنچ گیا. ورجع عامۃ من کان ہاجر بأرض الحبشۃ الی المدینہ، عام طور پر جو ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ کی طرف وہ واپس آ گئے. کہاں؟ الی المدینۃ، مدینہ کی طرف. مدینہ کی طرف جو بھی ہجرت کر گئے، یعنی جو جو ہجرت کر سکا وہ ہجرت کر کے وہاں پہنچ گیا.
ورجع عامۃ من کان ہاجر بأرض الحبشۃ الی المدینہ، عام طور پر جو ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ کی طرف وہ واپس آ گئے. کہاں؟ الی المدینہ، مدینہ کی طرف. بہت سے لوگ جو پہلے حبشہ گئے تھے وہ بھی مدینہ آ گئے، کچھ مکہ سے ڈائریکٹ مدینہ چلے گئے. وتجہز ابو بکر قبل المدینہ، اور تیاری کی ابو بکر نے بھی مدینہ کی طرف جانے کی. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رسلک، ذرا ٹھہر جاؤ. فإنی ارجو ان یؤذن لی، مجھے امید ہے کہ مجھے بھی اجازت ملے گی ہجرت کی. فقال ابو بکر، تو ابو بکر کہنے لگے، وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ، واقعی آپ کو امید ہے میرا باپ آپ پہ قربان؟ قال نعم، فرمایا ہاں. فحبس ابو بکر نفسہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصحبہ، تو روک رکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کہ تاکہ آپ کی صحبت حاصل کریں، آپ کے ساتھ رہیں، یعنی آپ کے ساتھ ہجرت کریں. وعلفا، اور چارہ کھلایا، راحلتین، اپنی 2 اونٹنیوں کو. راحلہ کا مطلب سواری ہوتا ہے، مراد یہاں اونٹنیاں ہیں. کانتا عندہ، جو آپ کے پاس تھیں. ورق السمری، کیکر کے پتے. وہو الخبط، اور وہ خبط ہوتا ہے یعنی کیکر ہوتا ہے. انہوں نے اپنی اونٹنیوں کو کیکر کے پتے کھلا کھلا کر خوب موٹا کیا. 4 اشہر، 4 مہینے. قال ابن شہاب کہتے ہیں، قال عروہ نے کہا، قالت عائشہ، عائشہ کہتی ہیں، فبینما نحن یوما جلوس فی بیت ابی بکر فی نحر الظہیرۃ، اس اسنا میں کہ ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر کے گھر میں، فی نحر الظہیرۃ، بالکل دوپہر کے وقت، یعنی تپی ہوئی دوپہر کے وقت. قال قائل لابی بکر، ایک کہنے والے نے کہا ابو بکر سے، ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متقنعا، سر لپیٹے ہوئے یا سر چھپائے ہوئے، فی ساعت، ایسے وقت میں، لم یکن یاتینا، کہ نہ آتے تھے آپ ہمارے پاس، فیہا، جس میں، یعنی اس گھڑی تو کبھی نہیں آئے تھے. پیچھے روایت کے شروع میں آیا ہے کہ کب آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صبح اور شام. این سخت دوپہر کے وقت آپ نہیں آتے تھے، تو یہ آپ کا آنا تھوڑا اچانک تھا. فقال ابو بکر کہنے لگے، فداء لہ ابی و امی، ان پہ تو میرے باپ اور میری ماں قربان. اب آپ دیکھ رہے ہیں جتنی دفعہ بھی آپ کا نام لیتے ہیں ہر دفعہ اسی قسم کے الفاظ کہتے ہیں. واللہ ما جاء بہ فی ہذہ الساعۃ الا امر، اللہ کی قسم نہیں لایا آپ کو اس گھڑی میں مگر کوئی کام، کوئی خاص کام ہے، وجہ ہے، تبھی آپ آئے. قالت، کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فاستأذن، آپ نے اجازت مانگی. فأذن لہ، تو آپ کو اجازت دی یعنی والد نے. فدخل، تو وہ داخل ہوئے گھر میں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لأبی بکر، ابو بکر سے، اخرج من عندک، جو بھی آپ کے پاس ہے اسے اپنے سے نکال دو، یعنی اکیلے میں بات کروں گا، یہ مطلب ہے. فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا، انما ہم اہلک بأبی انت یا رسول اللہ، وہ تو آپ ہی کے گھر والے ہیں، میرا باپ آپ پہ قربان، اے اللہ کے رسول. قال فإنی قد اذن لی فی الخروج، فرمایا کہ مجھے نکلنے کی اجازت مل گئی ہے، یعنی ہجرت کی اجازت مل گئی. فقال ابو بکر، تو ابو بکر بولے، الصحابۃ بأبی انت یا رسول اللہ، میں بھی ساتھ چلوں گا، میرے باپ آپ پہ قربان ہے اللہ کے رسول.
کیا آپ کی صحبت رہے گی اس سفر میں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. قال ابو بکر، ابو بکر نے کہا فخذ بأبی انت یا رسول اللہ احدی راحلتی ہاتین، میری ان دو اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیجئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ آپ پہ قربان. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالثمن، قیمت کے ساتھ. قالت عائشہ، عائشہ کہتی ہیں فجہزناہما احث الجہاز، تو ہم نے ان دونوں کو تیار کروا دیا، تیزی سے تیار کروانا. احث کا لفظ حثیثہ سے، یعنی جلدی جلدی تیاری کروا دی. کس کس کی؟ اپنے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَصَنَعْنَا سُفْرَةً فِي جَرَابٍ، اور رکھ دیا ہم نے کھانا پینا توشا ایک تھیلے میں. فَقَطَعَتْ أَسْمَاء بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِّن نِطَاقِهَا، تو پھاڑا اسماء بنت ابی بکر نے ایک ٹکڑا اپنے کمر بند کا، نطاق. فربطت به على فم الجراب، تو اس نطاق کے ایک حصے کے ساتھ یا کمر بند کے ایک حصے کے ساتھ انہوں نے تھیلے کا منہ باندھا. فبذلك سمیت ذات النطاق، اسی وجہ سے ان کا نام ذات النطاق پڑا. ذات النطاقین بھی آتا ہے کیونکہ ایک سے واپس اپنی کمر پہ وہ پیٹی باندھ دی اور ایک سے تھیلے کا منہ باندھ دیا، یعنی کوئک ایکشن، جلدی سے، ادھر ادھر کسی سے لینے نہیں بھیجا بلکہ جو میسر تھا اسی سے کام چلایا. قالت، کہنے لگی ثم لحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر بغار، پھر چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر غار میں، فی جبل ثور، جبل ثور میں. فکمنا فیہ، تو وہ دونوں چھپ گئے اس میں، کمنا. ثلاث لیال، 3 راتوں تک. یبیت فی الغار عبداللہ ابن ابی بکر، رات گزارتا تھا اس غار میں عبداللہ بن ابی بکر، حضرت عائشہ کا بھائی. وہو غلام شاب ثقف لقن، اور وہ ایک نوجوان تھے، شاب جوان، یعنی ایک لڑکے تھے جوان، ثقف بہت ہوشیار، ثقیف کہتے ہیں منجھے ہوئے کو، بہت یعنی عقل مند، لقن چالاک ہوشیار، یعنی بہت سمجھدار ہوشیار چالاک لڑکے تھے. فَيَدَّلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ، تو چل پڑتے تھے، دلجا کہتے ہیں اندھیرے میں صبح صبح چل پڑنا. رات غار میں آپ دونوں کے ساتھ گزار کے صبح صبح وہاں سے نکل پڑتے. من عندہما، ان دونوں کے پاس سے، بسحرٍ، سحری کے وقت. فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ، تو صبح گزارتے قریش کے ہمراہ مکہ میں ہی. کبائتن، ایسے جیسے رات بھی یہیں گزاری ہو، بائت یعنی رات گزارنا. فلا یسمع امرا یقتادان به الا وعاہ، تو نہ وہ سنتے کوئی بھی بات جس میں چال چلی جاتی تھی، یقتادان یعنی قید سے، یعنی آپ دونوں کے خلاف، ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی قریش چالیں چلتے تھے وہ سنتے رہتے تھے، الا وعاہ، مگر اس کو اچھی طرح یاد کر لیتے. حتی یاتیہما بخبر ذالک، یہاں تک کہ وہ لاتے اس کی خبر رات کے وقت ان دونوں کے پاس غار میں، یعنی آ کے سارے دن کے واقعات بھی بتاتے تھے. عبداللہ بن ابی بکر کیا کرتے، رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ گزارتے، اندھیرے میں واپس مکہ ایسے پہنچ جاتے جیسے رات یہیں گزاری ہو. دن بھر سب چیزوں کا نوٹس لیتے کہ آپ دونوں کے ایبسنس میں یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف کیا چالیں چل رہے ہیں، کس قسم کی اب آئندہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اور وہ ان کو خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھاتے، رات کو جا کے پوری خبر دیتے، پھر صبح واپس آ جاتے.
پھر اسی طرح یعنی پوری نظر رکھی ہوئی تھی انہوں نے حالات حاضرہ پہ. حین یختلط الظلام، جب اندھیرا مل جاتا نہیں رات کے وقت. ویرعی علیہما، اور بکریاں چراتا ان دونوں پر. عامر بن فہیرہ، عامر بن فہیرہ، مولا ابی بکر، جو ابو بکر کا غلام تھا. منحتن من غنم، ان کی بکریوں میں سے دودھ دینے والی بکری کو. فیریحها علیہما، تو وہ شام کو ان کے پاس لے جاتا. یعنی بکریاں چراتے چراتے دودھ دینے والی بکری رات کے وقت غار کے پاس لے جاتا. حین تذهب ساعۃ من العشاء، جب عشاء کی بھی ایک گھڑی گزر چکی ہوتی، یعنی کچھ اندھیرا ہو جاتا. فیبیتان فی رسل، تو وہ رات گزارتے آرام سے. یعنی کیسے آرام سے رات گزارتے؟ دودھ پی کر. وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا، اور وہ دودھ ہوتا تھا ان دونوں کی بکری کا اور ردیف کا، یعنی مراد بکری ہی ہے. ردیف ہوتا ہے گرم دودھ، گرم دودھ کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ وہاں کو گرم کرتے تھے. ہوتا یہ ہے کہ جو باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے، جیسے بچے کے لیے ماں کا دودھ کیوں زیادہ بہتر ہے؟ کیونکہ وہ صحیح ٹیمپریچر پر ہوتا ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ ٹھنڈا. ہاں اگر ماں کو بخار ہو جائے یا ماں بیمار ہو جائے تو پھر بچے کو وہ دودھ پلانے سے روک دیتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ بچے کو نقصان دیتا ہے. لیکن نارمل کنڈیشن میں بچے کے لیے سب سے زیادہ بہتر دودھ وہی ہوتا ہے. عام طور پر جو آرٹیفیشل دودھ ہوتا ہے اس میں کبھی بچے کو ٹھنڈا مل جاتا ہے اور کبھی گرم زیادہ مل جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بچہ بیمار ہی رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہترین انتظام کیا ہے ماں کے سینے میں دودھ رکھ کے. اور اسی طرح یہ ہے کہ بکری کا دودھ یا گائے کا دودھ جو تازہ آتا ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، بلکہ ایسا ٹیمپریچر ہوتا ہے کہ جو پینے کے لائق ہوتا ہے اور وہ سکون کا باعث ہوتا ہے. کیونکہ کوئی چیز جب آپ بہت ٹھنڈی پیتے ہیں یا بہت گرم پیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے جسم میں ایک ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے، آپ کی نیند ڈسٹرب ہو سکتی. تو وہ دونوں اس دودھ کو پیتے. پھر کیا ہوتا؟ حتی ینعق بہا عامر بن فہیرہ بغلس، یہاں تک کہ آواز دیتا. ینعق کا لفظ قرآن میں آتا، کیا معنی ہے؟ پکار، جانوروں کو پکارنا جو ہوتا ہے نا. یہاں تک کہ وہ آواز دیتا ان بکریوں کو، یعنی ہانکتا. عامر بن فہیرہ بغلس، اندھیرے میں. یفعل ذلک فی کل لیلۃ من تلک اللیالی الثلاث، ان تینوں راتوں میں ہر رات میں وہ ایسا ہی کرتا رہا. واستأجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رجلا من بنی الدیل، اور ہائر کیا، استأجرا اجرت پر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے رجلن ایک شخص کو، من بنی الدیل بنو دیل کے. وہو من بنی عبد ابن عدی، اور وہ بنو عبد بن عدی سے تھا، اس کو ہائر کیا. ہادین خریتن، جو ہادی تھا راہ بتانے والا، خریتن خریت تھا. والخریت، خریت کیا ہوتا ہے؟ الماہر بالہدایہ، جو راستہ دکھانے میں بہت ماہر ہوتا ہے، یعنی انتہائی ایکسپرٹ کو ہائر کیا، ایسے نہیں کسی کو بھی ساتھ پکڑ لیا. قد غمس حلفا فی آل العاص بن وائل السہمی، اس نے ہاتھ ڈبو کر حلف لیا تھا آل عاص بن وائل السہمی سے. یہ کون سی آل ہے؟ عاص بن وائل السہمی کون تھا؟ کچھ یاد ہے جس نے کیا کیا تھا؟ حضرت عمر کے قصے میں نہیں پڑھا؟ جب لوگوں نے ہجوم کر دیا تھا حضرت عمر پر، ہاں ان کا حلیف تھا نا، تو اس نے آ کے لوگوں سے کہا تھا کہ چلے جاؤ یہاں سے، تو وہ سب چلے گئے تھے. تو یہ شخص جو خریت تھا یہ بھی اس کا حلیف تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ایک سافٹ کارنر پھر بھی تھا. جیسے حضرت عمر کا دفاع کیا تھا اس نے سلف کی بنا پر،
تو یہاں بھی یعنی قابل اعتماد آدمی تھا، مراد یہ ہے. وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْش، حالانکہ وہ کفار قریش کے دین پر تھا. یہاں آپ دیکھیے اس قصے میں بہت سے سبق ہیں، لیکن یہاں خاص بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی وہ یہ کہ آپ نے ایکسپرٹ کو ہائر کرنے اور ایون اس موقع پر عقل مند، سمجھدار، صحیح شخص کا انتخاب کرنے پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اس وقت کسی ناسمجھ انسان کو صرف اس بنا پر اپنے لیے رہبر مقرر نہیں کیا راستہ دکھانے کے لیے، کیونکہ آپ نئے راستے سے جانے والے تھے، روٹین کے راستے پر نہیں، کیونکہ اگر عام راستے سے جاتے تو پکڑے جاتے. تو اس وقت آپ نے کتنی سمجھداری کا ثبوت دیا ہے. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے مسلمان زیادہ قابل اعتماد ہوگا، اس کو لے لیتے ہیں، کسی طرح پہنچ ہی جائیں گے نا، چلتے ہیں، توکل کرتے ہیں، چلتے ہیں، کہیں تو پہنچا ہی دے گا نا. نہیں، جب تک کسی بھی کام کے لیے رائٹ پرسن نہ ہو وہ کام صحیح طور پر نہیں ہوتا. تو اس معاملے میں کبھی ریلیجن کو اور کبھی کسی اور چیز کو آڑ نہیں بنانا چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ یہ کام آتا کس کو ہے، یہ کام کون کرنے کے قابل ہے. کیونکہ ایک سمجھدار شخص، ایک عقل مند شخص تھوڑے وقت میں چاہے اس کی اجرت زیادہ ہو، وہ آپ کو زیادہ بہتر کام کر کے دے گا بنسبت اس شخص کے کہ جس کو کام آتا ہی نہیں اور وہ آپ کو اپنی نااہلی کی وجہ سے پریشان کیے ہوئے. تو آپ نے اس کو ہائر کیا، حالانکہ وہ مشرک تھا لیکن قابل اعتماد تھا، ٹرسٹ وردی تھا، کام کا بندہ تھا. سواری بھی کون سی لی؟ مضبوط سواری. یعنی حضرت ابوبکر نے 4 مہینے تک ان کو تیار کیا تھا، کیکر کے پتے کھلا کے خوب مضبوط کیا تھا جسمانی اعتبار سے، تاکہ اگر زیادہ دن سفر میں لگتے ہیں تو وہ اونٹیاں برداشت کر سکیں. اگر پہلے ہی کمزور اونٹنی ہوگی، کوئی سستی سی اونٹنی کہ بس جانا ہی ہے نا، پہنچ ہی جائیں گے، تو پھر کیا ہوتا؟ کیونکہ انپریڈکٹیبل سچویشن تھی نا، نہیں پتا کس وقت کہاں کیا ہو. پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح عبداللہ بن ابی بکر سے سارے حالات کی خبر لی، یعنی کہ آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے ڈیسیژن لے لیا. کیونکہ بعض لوگ توکل کا مفہوم کیا لیتے ہیں، بس ایک خیال آیا، آئیڈیا آیا اور جذبات میں ڈیسیژن لے لیا اور کود پڑے اور کہا ہو دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. نہیں، آپ کو اپنی جان بھی بچانی ہے اور آپ کو لوگوں کی بھی رہنمائی کرنی ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے. رب کا ساتھ تو ہے اور توکل اسی پہ ہے، لیکن اپنے درجے کی جو ایفرٹ ہے اس کو صحیح طور پر اختیار کرنا بے حد ضروری ہے. ہم اپنے بہت سے پروجیکٹس میں ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ ہم اپنے بہت سے کام کر کیوں نہیں پاتے؟ اور یہ چوائسز رائٹ نہیں ہوتی. ہم اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں اچھا قسمت میں ایسا ہی تھا، اب صبر کر لو. نہ اپنی غلطی دیکھتے ہیں اور نہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر ایسی کوئی غلطی کر لیتے ہیں. پھر لوگوں سے کمپلینٹ کرتے ہیں، کبھی کسی پہ بلیم رکھتے ہیں، وہ اس بزنس میں یہ لاس ہو گیا کیونکہ ایسا ہو کے ویسے. یہ نہیں کہ اپنی تیاری کیا کی. تو اس چیز کو ہمیشہ کوئی بھی کام کرے ضرور دیکھیں کہ ہم کسی بھی کام کے کرنے کے لیے پلاننگ میں کتنا وقت لگاتے ہیں، پھر اس پلاننگ میں جو ٹولز ہیں وہ کون سے استعمال کر رہے ہیں، پھر ہم منزل تک پہنچنے کے لیے کیا وسائل، کیا ذرائع اور کیا ٹولز استعمال کر رہے ہیں. اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ سے ہر سٹیپ پر کتنی مدد مانگی. ہجرت کے سفر سے بڑھ کر بھی کوئی سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فی سبیل اللہ ہوگا؟ یہ آپ کا فی سبیل اللہ کام تھا، لیکن اس راستے میں آپ نے جس سے راستہ دکھانے کے لیے مدد لی وہ مسلمان بھی نہیں تھا، کیونکہ یہاں مسئلہ اسلام اور غیر اسلام کا نہیں ہے، یہاں مقصد کچھ اور ہے. اور اس نے تو راستہ بتانا ہے، اس نے آپ کے اسلام پر کیا اثر ڈالنا ہے، ایز لانگ ایز وہ ٹرسٹ وردی اپنا کام صحیح کرے گا.
وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ، تو دونوں نے ٹرسٹ کیا اس پر. فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، اور اپنی سواریاں اس کے حوالے کی. وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ، اور اس سے وعدہ لیا غار ثور پہ آنے کا. بعد 3 لیال، 3 راتوں کے بعد. براحلتیہما، ان دونوں اونٹنیوں کے ساتھ. صبح 3، تیسری کی صبح کو، تیسری رات کی صبح کے وقت کہا ہماری اونٹنیاں لے کے پہنچ جانا. یہ نہیں تھا کہ غار ثور میں اونٹنیاں لے کے گئے تھے، ٹھیک ہے، غار ثور میں پیدل ہی گئے تھے. اور پیچھے عامر بن فہرہ جو تھا وہ بکریاں چرا رہا تھا اور اس نے قدموں کے نشان سب مٹا دیے تھے، ٹھیک ہے، تو ہر طرح سے احتیاط کی گئی تھی. فانطلق معهما عامر بن فہیرہ والدلیل فاخذ بهم طریق السواحل. تو اب کیا ہوا کہ چل دیا ان دونوں کے ساتھ عامر بن فہیرہ، والدلیل، اور راہ دکھانے والا بھی. فاخذ بهم، تو وہ ان کو لے چلا طریق السواحل، ساحل کے راستے کی طرف، یعنی عام راستہ چھوڑ کر سواحل کا راستہ اختیار کیا، یعنی سمندر کے قریب کا راستہ اختیار کیا.